آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جو 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ ایک تجزیے کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 68%، 68% جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کے لوگ. یہ جوانوں کا معاشرہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ جو خلافت اعلی منہاج النبوہ اس پر جو قائم کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے اللہ کی مشیت سے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مشیت سے ہونا ہے. یہ ہماری تدبیر سے شاید نہیں ہونا، اللہ نے اپنی مشیت بتائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن اس مشیت میں جس نے رول پلے کرنا ہے، جس نے کردار ادا کرنا ہے، اس کا بڑا ذخیرہ پاکستان کے اندر موجود. لیکن کر کیا رہا ہے؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے؟ کیا اس کی ایک ایک حرکت، اس کی شکل سے لے کر اس کی عقل تک، اس کے معمولات زندگی سے لے کر اس کے مشن تک، اس کی پڑھائیوں سے لے کر اس کے سارے معاملات تک، آپ آج کے نوجوان کو دیکھیں اور جس کی سمجھ ماں باپ کو نہیں آتی اس کی سمجھ کس کو آئے گی؟ قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. آج کل کا نوجوان وہ کہتا ہے بس اف نہیں کہنا، باقی ہر چیز کہنی ہے. وہ والدین کا تصور، وہ جو امتی چاہیے، کیا اس مین پاور کے اندر وہ طاقت موجود ہے؟ سیرت پہ جلسے ہم بہت کرتے ہیں. وہ نوجوان جو عشق رسول میں اپنے آپ کو پوری طرح سرشار پاتا ہے، اس کے معمولات زندگی دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق؟ اللہ اکبر. ایک بڑی خوفناک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص پسند نہیں. اس میں آپ نے چند نشانیاں بتائیں. ان اللہ یبغض، اللہ ناپسند کرتا ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے اس کے اوپر، اللہ انتہائی ناپسند کرتا ہے اس شخص کو. کیسا شخص؟ فرمایا کل جعبری جواد سخاب بالاسواق جیفتم باللیل جیفتم باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتائیں کہ ایسے شخص کو اللہ انتہائی ناپسند کرتا ہے. وہ کون ہے؟ جعذری. پہلا جعذری. جعذری کون ہوتا ہے؟ دوسرا کہا جواد. جعذری وہ ہوتا ہے جس کی ہر وقت نکوڑی چڑھی رہے، ترش روح اور انتہائی متکبر اور اڑیل بدمزاج، وہ جعذری ہوتا. آپ دیکھ لیں آج کا نوجوان کتنا خوش مزاج ہے، اس کو چھیڑ کے دیکھیں، خاص طور پہ اس وقت جب وہ موبائل پہ بیٹھا ہو، اس وقت دیکھیں وہ یوں کاٹتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ نوجوان ہے آج کا، اللہ ناپسند کرتا ہے ایسے شخص کو جو جعذری ہے. اور دوسری فرمائے جواز. جواز وہ ہے جو اچھا جعذری متکبر ہے، ترش روح ہے، اور بالکل ہر وقت کسی کے ساتھ جو کہتے ہیں نا کہ موڈ بنا کے رکھنا. وہ کہتے ہیں میرا موڈ نہیں ہے. آپ اس سے بات کرو تو میرا موڈ ہی نہیں، تم میرے سے کیوں بات کر، میں تیرے سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرا موڈ نہیں ہے بات کرنے. وہ بندے کے پتر، تیرا ابا آیا ہے تیرے سے بات کرنے، تیرا دادا آیا ہے تیرے سے بات کرنے، تیری ماں آئی ہے تیرے سے بات کرنے، تیری خالہ پھپھو آئی ہے. وہ کہتا ہے میرا موڈ نہیں ہے. جواز کھا کھا کے بڑا پیٹ کیا ہوا، جواز کہتے ہیں پیٹو کو. جو یہ برگر نسل نہیں ہے، کھا کھا کے تو موٹے ہوئے ہیں، طاقت کوئی نہیں، بالکل جیسے برائلر نہیں ہوتا. وہ برائلر مرغی پڑی ہوتی ہے، اس کو وہ پنجرے میں بھی کوئی نہیں ڈھکتے، وہ کہتے ہیں باہر ہی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بھاگنا کہاں ہے. تو یہ آج کا نوجوان بھی کھا کھا کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جواز بنا پڑا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو نہیں ہیں وہ ان کو مبارک ہو، وہ امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ کو قوی مومن زیادہ پسند ہے،
ضعیف مومن سے، کمزور مومن سے. لیکن ضعیف اور کمزور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو کاکروچ کو مار لے، گھر میں کاکروچ نکل آئے، چھپکلی نکل آئے، اللہ اکبر. بچوں کی صورتحال آپ دیکھ لیں. ابا کو ڈھونڈیں گے، دادا کو ڈھونڈیں گے، چاہے پردادا پڑا ہوا اس کو کہیں گے جا کے کہ چھپکلی نکل آئی ہے. خود کسی کام کے بارے میں اللہ ہمارے نوجوانوں کو وہ نوجوان بنائے. اللہ اکبر. جو اقبال نے کہا تھا جوانوں کو میری بار پر دے، جو پھر ان شاہین بچوں کو بال پر دے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر سے وہ جذبہ عطا کرے ان بچوں کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح کا امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں، کیا ہم ہیں صرف اس بات پہ خوش ہو کے بیٹھ جانا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور صرف اس بات پر خوش ہو کے بیٹھ جانا کہ آئندہ اسلام کے غلبے کا دور ہے، اور غلبے کا دور ہے تمہارا کیا کردار ہے؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جانا کہ تم ملکن عادن اس ظالم بادشاہتوں کے دور میں زندہ تھے، یا ملکن جبری بادشاہتوں کے حکومتوں کے دور میں زندہ تھے، یا تم خلافت اعلی منہاج النبوہ کے دور میں زندہ تھے. تم سے یہ پوچھا جانا ہے کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پیغام کے مطابق زندگی گزاری کہ نہیں گزاری.